عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جنوری 1949 میں لاہور کے اندر 6 روزہ دفاع پاکستان احرار کانفرنس منعقد کی. جب ہندوستان پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، حملہ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے 1 لاکھ رضاکار پاکستان کی فوج کو پیش کرتا ہوں کہ وہ کشمیر کے محاذ پہ کھڑا کر دے یا جہاں چاہے ملک کی سرحدوں پر کھڑا کر دے، اور کہا کہ سنو، سرحدیں خون سے ڈھانپی جاتی ہیں، کپڑوں سے نہیں ڈھانپی جاتی. میرا خون پہلے بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا. میں اس وطن کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں. یہ وطن ہم نے بڑی عظیم الشان قربانی دے کر حاصل کیا. اور فرمایا دیکھو 2 رائے تھی، ایک مسٹر جناح کی رائے تھی، ایک ہماری رائے تھی. قوم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، ہماری رائے ہار گئی، جناح کی رائے جیت گئی. اس کہانی کو اب یہی ختم کر دو اس کو. اب ہم سب مسلمان ہیں، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمیں ہر شخص کو پاکستان کی فلاح و بہبود، پاکستان کی ترقی، پاکستان کے استحکام، اس کی طرف ہمیں محنت کرنی ہوگی، پاکستان کی ترقی کی طرف ہمیں سفر کرنا ہوگا. اس کہانی کو ختم کر دو کہ کون صحیح تھا یا غلط تھا. آپ ان لوگوں پر انگلیاں اٹھائیں گے، آپ 72 سال ہو گئے، آج ابھی تک آپ طے کر رہے ہیں کہ فلاں نے مخالفت کی تھی، فلاں نے حمایت کی تھی. لگے رہو اسی کام میں. اگلے کشمیر لے گئے تم سے، تم اسی کام میں لگے رہو. کیا ہوا؟ یہ جی پاکستان کے مخالف تھے. اور تم کہاں تھے جو پاکستان کے مامے تھے؟ کہاں تھے تم اس کام میں لگے ہوئے ہو؟ آج تک خدا کے بندو، ملک بن گیا ہے، اس ملک کو بچاؤ، اس ملک کے استحکام کے لیے اپنی صلاحیتوں کو سر پر خرچ کر دو. یہ پیغام دیا تھا اللہ صاحب بخاری. ہم پوچھ رہے ہیں آج تک ابوالکلام آزاد جس کا پرسنل ٹرائل کیا جاتا ہے، ہم مسلمان کرتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی اس وقت. ہم مودی کو کچھ نہیں کہتے، واجپئی کو کچھ نہیں کہتے. ہم نے کبھی شاستری کا ٹرائل نہیں کیا، ہم نے کبھی نہرو اور گاندھی کا ٹرائل نہیں کیا. قابو آتا ہے ہمارے ابوالکلام آزاد، صبح سے شام تک ہم اسی کے کپڑے پھاڑتے ہیں، اسی پر چھینٹے پھینکتے ہیں. تو جناب والا، ان لوگوں نے اپنی جنگ ختم کر دی اور پاکستان کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. ختم ہوگی بات. بھائی ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے، اسی پر رہنا ہے، ہماری عزت اسی ملک کے ساتھ ہے. یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری شناخت ہے. لیکن یہ جو پرانے قصے لے کر آپ چل رہے ہیں، جو تاریخ دان ہیں، جو ہمارے ملک میں بروزن اگال دان، تھوک دان، الٹی سیدھی ہانکیں چلے جا رہے ہیں. کیا تم اپنے اسلاف پر تم زبان درازیاں کرتے ہو؟ پھر ایک طرف نہیں، پھر ہر طرف زبان کو چلائیں، ذرا ہمت کریں. یہ ون وے ٹریفک نہیں چلا کرتے، ہر طرف چلائیں گے زبان. پھر تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے. یہ ایک ضرورت تھی، اس خطے کے اندر پاکستان کی ضرورت تھی. بنا دی، اجازت لی گئی، دستاویز میں موجود ہے، سرکاری دستاویز میں موجود ہے کہ ایک پاور نے ایک دوسری پاور سے اجازت دے کر اس کے سپرد کر دیا. ہمارا ہاتھ ادھر سے پکڑا، برٹش امپائر نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے امریکن امپائر کے ہاتھ میں دے دیا کہ لو جی گفٹ قبول فرمائے، بائے بائے ٹاٹا. نہ لکھا ہو، یہاں پاکستان ٹائمز میں چھپ چکا ہے، لیٹر ٹو ایڈیٹرز میں آج سے 20 سال پہلے چھپا ہے. یہ امریکن، وہاں کے ایک پاکستانی نے جو امریکن سٹیزن ہے، اس نے وہاں سے فائل اٹھا کے، سیکرٹ فائل سے اس نے یہ سارا نکال کے اس نے یہاں بھیجا، جو پاکستان ٹائمز میں چھپا. ڈاکومنٹس ہیں، بہت ساری کتابیں آ رہی ہیں. آپ پرسنل ٹرائل کریں گے، دیکھیں اگر شخصیات کو آپ پرسنل اس میں لے آئیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا.
پھر لے آئے. میں کیا کہوں, کچھ نہیں کہتا. بولا کہ مسٹر جناب پڑھ لیں جو انہوں نے ان کی سوانح عمری لکھی ہے, پڑھ لیں. رسی جناب کتاب ہے, اس کو پڑھ لیں. کوئی نہیں بچے گا. تو ہم شخصیات کو زیر بحث نہیں لاتے. مسلمان موجود تھے, مسلمانوں نے اختلاف بھی کیا, مسلمانوں نے اختلاف بھی کیا, اتفاق بھی کیا, ملک بن گیا. اب یہ ملک ہمارا ہے, یہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے.